نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معرکہ موتا۔ آج ہم جنگ موتا کے بارے میں پڑھیں گے۔ موتا ایک جگہ ہے جارڈن میں بلقا کے قریب، ایک آبادی کا نام ہے جہاں سے بیت المقدس 2 دن کی مسافت پر واقع ہے، یعنی بیت المقدس یروشلم وہاں سے 2 دن کے راستے پر ہے۔ زیر بحث معرکہ یہیں پیش آیا، یعنی جو ہم جس معرکے کے بارے میں پڑھ رہے ہیں وہ معرکہ یہیں موتا میں پیش آیا۔ یہ سب سے بڑا خون ریز معرکہ تھا۔ مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں پیش آیا، اور یہی معرکہ عیسائی ممالک کی فتوحات کا پیش خیمہ ثابت ہوا، یعنی یہاں سے جو فتوحات کا سلسلہ تھا عیسائی ممالک یعنی کہ رومن امپائر کے خلاف، وہ شروع ہوا۔ اس کا زمانہ جمادی الاولیٰ 8 ہجری یعنی کہ اگست یا سپٹمبر 629 AD ہے۔ معرکہ کا سبب کیا ریزن تھا؟ اس جنگ کا کیا ریزن تھا؟ معرکہ کا سبب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ کو اپنا خط دے کر حاکم بصرہ کے پاس روانہ کیا۔ صلح حدیبیہ جب ہوئی تھی اس کے بعد مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے بیچ میں ایک ایگریمنٹ ہوا تھا کہ 10 سال تک آپس میں جنگ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں طرف اسلام کا پیغام پہنچایا، تو وہ خط کی شکل میں تھا۔ رومن امپائر اور جتنی بھی آس پاس جتنی بھی کنٹریز تھیں، پرشین امپائر، اور سب جگہ آپ نے خط بھیجے اور اسلام کی دعوت دی۔ تو ایک خط جو تھا وہ آپ نے جو آپ کے صحابہ تھے حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ کو بھی دیا، کہ ان سے کہا کہ وہ حاکم بصرہ کے پاس لے کے جائیں۔ تو انہیں قیصر روم کے گورنر شرحبیل بن عمرو غسانی نے، جو بلقا پر مامور تھا، گرفتار کر لیا۔ جو یہ خط بھیجا گیا تھا وہ جو شام کی جو سرحد تھی، شام میں پورا رومن امپائر تھا، اس کی سرحد پر یعنی اس کی باؤنڈری پر بہت سارے عرب قبائل تھے، لیکن وہ جو قبائل تھے وہ عیسائی ہو گئے تھے، کرسچن تھے وہ، تو وہ رومن امپائر کے انڈر میں آتے تھے، اور وہاں کا جو گورنر تھا اس کا نام شرحبیل بن عمرو غسانی تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس بھی خط بھیجا اسلام کی دعوت دینے کے لیے۔ تو اس نے جو آپ کے جو صحابہ تھے جو خط لے کے گئے تھے ان کو گرفتار کر لیا، اور مضبوطی کے ساتھ باندھ کر ان کی گردن مار دی، یعنی ان کو ختم کر دیا۔ یاد رہے کہ سفیروں اور قاصدوں کا قتل نہایت بدترین جرم تھا، جو اعلان جنگ کے برابر تھا، یعنی کسی کا جو سفیر ہوتا ہے، جو لے کے جاتا ہے، جو خط لے کے جاتا ہے، جو قاصد ہوتا ہے، اس کو قتل کر دینے کا مطلب ہوتا ہے کہ جنگ کا اعلان کیا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات سخت گرہاں گزری، یعنی آپ کو بہت تکلیف ہوئی کہ آپ کے سفیر کو جو ایلچی ہوتا ہے اس کو انہوں نے مار ڈالا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے پر فوج کشی کے لیے 3000 کا لشکر تیار کیا، یعنی انہوں نے اعلان جنگ کر دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 3000 لوگوں کا لشکر تیار کیا، اور یہ سب سے بڑا اسلامی لشکر تھا جو اس سے پہلے جنگ احزاب کے علاوہ کسی اور جنگ میں فراہم نہ ہو سکا تھا، یعنی بہت بڑا اسلامی لشکر تھا یہ۔
لشکر کے عمراء اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت۔ اب جب جنگ پہ کوئی فوج جاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کچھ نصیحتیں کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کا سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا۔ زید بن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، اور فرمایا کہ اگر زید قتل کر دیے جائیں تو جعفر حضرت علی کے بھائی تھے، اور جعفر قتل کر دیے جائیں تو عبداللہ بن رواحہ انصاری صحابہ تھے، مدینے کے تھے، سپہ سالار ہوں گے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زید قتل کر دیے جائیں تو جعفر قتل کر دیے جائیں تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہما وہ سپہ سالار ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے لیے سفید پرچم باندھا، یعنی سفید فلیگ جو تھا وہ انہوں نے باندھا اور اسے زید بن حارثہ کے حوالے کیا۔ لشکر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی کہ جس مقام پر حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ قتل کیے گئے ہیں وہاں پہنچ کر اس مقام کے باشندوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ یعنی جہاں پر ان کو قتل کیا گیا ہے وہاں پر کرسچینٹی تھی، تو وہاں جا کے سب سے پہلے باشندے مینس وہاں کے لوگوں کو سب سے پہلے اسلام کی دعوت دینا۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو بہتر، ورنہ اللہ سے مدد مانگیں اور لڑائی کریں، یعنی پھر اللہ سے مدد مانگنا اور لڑائی کرنا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نام سے اللہ کی راہ میں، یہ بہت ہی ہسٹوریکل ورڈز ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ کے نام سے اللہ کی راہ میں اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں سے غزوہ کرو۔ اللہ کے نام سے اللہ کی راہ میں اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں سے غزوہ کرو، اور دیکھو بد عہدی نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، کسی بچے اور عورت اور انتہائی عمر رسیدہ بوڑھے کو، اور گرجے میں رہنے والے تاریخ و دنیا جنہوں نے دنیا چھوڑ دی ہو، یعنی جو راہب ہوتے ہیں، جو پریسٹ ہوتے ہیں، کو قتل نہ کرنا، کھجور اور کوئی اور درخت نہ کاٹنا، اور کسی عمارت کو منہدم نہ کرنا، یعنی کسی عمارت کو نقصان نہیں پہنچانا، درخت نہیں کاٹنا۔ کھجور، خاص طور سے کھجور کے پیڑوں کا ذکر کیا کہ ان کو نقصان نہیں پہنچانا، عورتوں بچوں کو نقصان نہیں پہنچانا، بوڑھوں کو نقصان نہیں پہنچانا، کوئی بد عہدی نہ کرنا، خیانت نہ کرنا۔ یہ ساری انسٹرکشنز دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فوج کو روانہ کرنے سے پہلے۔ اسلامی لشکر کی روانگی اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کا گریہ، یعنی ان کا جب اسلامی لشکر روانگی کے لیے تیار ہو گیا تو لوگوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقررہ سپہ سالاروں کو الوداع کہا اور سلام کیا۔ اس وقت ایک سپہ سالار حضرت عبداللہ بن رواحہ رونے لگے۔ لوگوں نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا دیکھو خدا کی قسم، اس کا سبب دنیا کی محبت یا تمہارے ساتھ میرے تعلق خاطر نہیں ہے، بلکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب اللہ کی آیت پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ یعنی قرآن مجید میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت پڑھتے ہوئے سنا تھا جس میں جہنم کا ذکر ہے۔ یہ آیت ہے، کیونکہ وہ سپہ سالار آپ نے کہا تھا کہ وہ سپہ سالار بنیں گے اور جنگ پر جا رہے تھے، اور جنگ پہ جب جاتے ہیں تو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ واپس لوٹ کر بھی آئیں، شہادت بھی ہوتی ہے، تو اس لیے ان کو خوف ہو رہا تھا، جہنم کا خوف ہو رہا تھا ان کو۔ تم میں سے ہر شخص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تم میں سے ہر شخص جہنم پر وارد ہونے والا ہے، یہ تمہارے رب پر ایک لازمی اور فیصلے کی ہوئی بات ہے، یعنی ہر انسان کو جہنم سے گزرنا ہوگا۔ یہ آیت سوچ کے انہیں رونا آ رہا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ جہنم پر وارد ہونے کے بعد کیسے پلٹ سکوں گا۔ مسلمانوں نے کہا اللہ سلامتی کے ساتھ آپ لوگوں کا
آپ لوگوں کے ساتھ ہو، آپ کی طرف سے دفاع کرے، اور اللہ کو ہماری طرف نیکی اور غنیمت کے ساتھ اللہ آپ کو ہماری طرف نیکی اور غنیمت کے ساتھ یعنی مال غنیمت کے ساتھ واپس لائے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا، لیکن میں رحمان سے مغفرت کا اور ہڈی توڑنے والی، بیجا نکال لینے والی تلوار کی کاٹ کا، یا کسی نیزہ باز کے ہاتھوں آنتوں اور جگر کے پار اتر جانے والے نیزے کی ضرب کا سوال کرتا ہوں، تاکہ جب لوگ میری قبر پر گزریں تو کہیں، ہائے وہ غازی جسے اللہ نے ہدایت دی اور جو ہدایت یافتہ رہا۔ یہ عبداللہ بن رواحہ کے ورڈز تھے۔ اس کے بعد لشکر روانہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ چلتے ہوئے ثانیۃ الوداع تک تشریف لے گئے اور وہاں سے اسے الوداع کہا۔ یعنی مدینہ کے پاس ایک جگہ ہے، وہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے لشکر کو چھوڑنے گئے اور پھر ان کو الوداع کہا۔ اسلامی لشکر کی پیش رفت اور خوفناک ناگہانی حالات سے سابقہ۔ اسلامی لشکر شمال کی طرف یعنی نارتھ کی طرف بڑھتا ہوا مان پہنچا۔ مان بھی ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پہنچا۔ یہ مقام شمالی حجاز سے متصل شامی یعنی اردنی علاقے میں واقع ہے، یعنی جہاں پر موتا جگہ تھی اسی کے پاس تھی یہ جگہ مان۔ یہاں لشکر نے پڑاؤ ڈالا اور یہاں جاسوسوں نے اطلاع پہنچائی کہ ہرقل یعنی قیصر روم یعنی جو رومن امپائر کا جو بادشاہ تھا، ہرکیولس جس کو ہرقل کہا جاتا ہے، بلقا کے علاقے میں ماپ کے مقام پر 1,00,000 رومیوں کا لشکر لے کر خیمہ زن ہے۔ یعنی اس نے خیمے لگا رکھے ہیں اور اس کے ساتھ 1,00,000 کا لشکر ہے، اور اس کے جھنڈے تلے لخم و جذام، بلقین و بحرہ اور بالی یہ سب عرب کے قبائل تھے، کہ مزید 1,00,000 افراد بھی جمع ہو گئے ہیں۔ یہ سب کرسچن قبائل تھے عرب کے، وہ بھی اس کے ساتھ جمع ہو گئے، اور ان قبائل کی تعداد تھی 1,00,000۔ اور قیصر روم اس کے پاس کتنے تھے؟ اس کے پاس بھی 1,00,000 رومی لشکر تھا، اور 1,00,000 اور 1,00,000 2,00,000۔ اور یہ جو رومن امپائر کے جو سولجرز ہوتے تھے وہ ویل ڈریسڈ، اور ان کے پاس پورے ہتھیار اور ہر چیز ان کے پاس موجود ہوتی تھی۔ تو وہ اب یہ مسلمان کتنے تھے؟ 3,000، اور ان کا سامنا کتنوں سے تھا؟ 2,00,000 سے۔ یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، اس لیے ہم اسے رحیق المختوم سے پڑھیں گے تو ہمیں اور اچھا لگے گا، اس کو پورا ایک ایک ڈیٹیل ہمیں سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ۔ مان میں مجلس شورا، اب انہوں نے آپس میں ڈیسائیڈ کیا۔ مسلمانوں کے حساب سے سرے سے یہ بات تھی ہی نہیں کہ انہیں کسی ایسے لشکر جرار سے سابقہ پیش آئے گا، یعنی وہ تو تیار ہی نہیں تھے اتنے بڑے لشکر سے سامنا کرنے کے لیے۔ انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم جب جائیں گے تو اتنا بڑا لشکر ہمیں ملے گا۔ یہ تو صرف اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا کہ وہاں کے لوگوں کو تھوڑا ڈر محسوس ہو کہ ہاں اگر کسی کو قتل کیا تو مسلمان لڑنے کے لیے آئیں گے، جس سے وہ اس دور دراز سرزمین میں ایک دم اچانک دوچار ہو گئے تھے۔ اب ان کے سامنے سوال یہ تھا کہ 30,000 کا ذرا زندہ لشکر یہاں پر 3,000 کا ذرا زندہ لشکر 2,00,000 کے ٹھانٹے مارتے ہوئے سمندر سے ٹکرا جائے یا کیا کرے۔ اب ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اب ہم کیا کریں، ہم اس سے ٹکرائیں یا واپس چلیں۔ مسلمان حیران تھے، اور اسی حیرانی میں مان کے اندر 2 راتیں غور و مشورہ کرتے ہوئے گزر گئے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھ کر دشمن کی تعداد کی اطلاع دیں۔
اس کے بعد یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مزید کمک یعنی کہ اور فوجی دستہ ملے گا، یا اور کوئی حکم ملے گا اور اس کی تکمیل کی جائے گی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجتے ہیں کسی کو، دیکھتے ہیں کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، اور بھیجتے ہیں فوج، یا ہمیں واپس بلاتے ہیں، یا جو بھی حکم دیں. حضرت عبداللہ بن رواحہ نے رائے کی مخالفت کی اور یہ کہہ کر لوگوں کو گرما دیا کہ لوگوں، خدا کی قسم، جس چیز سے آپ کترا رہے ہیں یہ تو وہی شہادت ہے جس کی طلب میں آپ نکلے ہیں. یاد رہے، دشمن سے ہماری لڑائی تعداد، قوت اور کثرت کے بل پر نہیں ہے، بلکہ ہم محض اس دین کے بل پر لڑتے ہیں جس سے اللہ نے ہمیں مشرف کیا ہے. اس لیے چلیے آگے بڑھیے، ہمیں دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی حاصل ہو کر رہے گی، یا تو ہم غالب آئیں گے یا شہادت سے سرفراز ہوں گے. بالآخر حضرت عبداللہ بن رواحہ کی پیش کی ہوئی بات طے پائی گئی. پھر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں، اب اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی کو بھیجیں، تو ہم ان سے جنگ کریں گے، اور سب نے عبداللہ بن رواحہ کی بات مان لی. دشمن کی طرف اسلامی لشکر کی پیش قدمی. غرض اسلامی لشکر نے مان میں 2 راتیں گزارنے کے بعد دشمن کی جانب پیش قدمی کی، یعنی اب وہ دشمن کی طرف بڑھے، اور بلقا کی ایک بستی میں جس کا نام مشارف تھا، ہرقل کی فوجوں سے اس کا سامنا ہوا. اس کے بعد دشمن مزید قریب آ گیا اور مسلمان موتا کی جانب سمٹ کر خیمہ زن ہو گئے. پھر لشکر کی جنگی ترتیب قائم کی گئی. میمنہ پر قطبہ بن قتادہ ازدی مقرر کیے گئے، اور میسرہ پر عبیدہ بن مالک انصاری، یعنی انہوں نے اپنی ترتیب کی کہ یہاں آپ کھڑے ہوں گے، یہاں آپ کھڑے ہوں گے، اور اس طرح سے ہم لوگ کھڑے ہوں گے ان کے سامنے. جنگ کا آغاز اور سپہ سالاروں کا یکے بعد دیگرے شہادت، یعنی ایک کے بعد ایک سپہ سالار جو تھے وہ شہید ہو گئے. اس کے بعد موتا ہی میں فریقین کے درمیان، یعنی دونوں گروپس کے درمیان ٹکراؤ ہوا اور نہایت تلخ لڑائی شروع ہوئی. 3000 کی نفری 2 لاکھ ٹڈی دل کے طوفانی حملوں کا مقابلہ کر رہی تھی. عجیب اور غریب معرکہ تھا. دنیا پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، لیکن جب ایمان کی باب بہاری چلتی ہے تو اسی طرح کے عجائبات ظہور میں آتے ہیں. یعنی کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا، یہ صرف 3000 تھے اور سامنے 2 لاکھ دشمن تھے. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے علم لیا، یعنی جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، اور ایسی بے جگری سے لڑے کہ اسلامی شہبازوں کے علاوہ کہیں اور اس کی نظیر نہیں ملتی. یعنی کوئی ایسے نہیں لڑ سکتا جیسے وہ لڑے. وہ لڑتے رہے یہاں تک کہ دشمن کے نیزوں میں گھٹ گئے اور جام شہادت نوش فرما کر زمین پر آ رہے. یعنی ان کو دشمنوں کے نیزے پڑے اور پھر ان کی شہادت ہو گئی. اس کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی باری تھی. انہوں نے لبیک کہہ کر جھنڈا اٹھایا اور بے نظیر جنگ شروع کر دی. جب لڑائی کی شدت شباب کو پہنچی تو اپنے سرخ و سیاہ گھوڑے کی پشت سے کود پڑے. یہ حضرت جعفر جو تھے وہ جب بہت زیادہ لڑائی ہونے لگی تو اپنے گھوڑے سے کود کے نیچے کھڑے ہو گئے، کونچیں کاٹ دیں اور وار پر وار کرتے اور روکتے رہے، یہاں تک کہ دشمنوں کی ضرب سے داہنا ہاتھ کٹ گیا. اس کے بعد انہوں نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں لیا اور اسے مسلسل بلند رکھا، یہاں تک کہ بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا.
پھر دونوں باقی ماندہ بازوؤں سے جھنڈا آغوش میں لیا اور اس وقت تک بلند رکھا جب تک کہ خلعت شہادت سے سرفراز ہو گئے، یعنی جب تک ان کی موت نہیں آئی، جب تک وہ لڑتے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک رومی نے ان کو ایسی تلوار ماری کہ ان کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ نے انہیں ان کے دونوں بازوؤں کے بدلے جنت میں 2 بازو عطا کیے جن کے ذریعے وہ جہاں چاہتے اڑتے ہیں۔ اسی لیے ان کا لقب جعفر طیار اور جعفر ذوالجناحین پڑ گیا۔ طیار کا مطلب ہوتا ہے اڑنے والا، اور ذوالجناحین کا مطلب ہوتا ہے 2 بازوؤں والا، تو ان کا یہ لقب پڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 بازوؤں کے بدلے میں جنت میں 2 پر عطا کیے۔ امام بخاری نے نافع کے واسطے سے ابن عمر کا یہ بیان روایت کیا ہے کہ میں جنگ موتا کے روز حضرت جعفر کے پاس، جب کہ وہ شہید ہو چکے تھے، کھڑے ہو کر ان کے جسم پر نیزے اور تلواروں کے 50 زخم شمار کیے، یعنی 50 زخم ان کے لگے ہوئے تھے، ان میں سے کوئی بھی زخم پیچھے نہیں لگا تھا، یعنی وہ اتنی بہادری سے لڑے تھے کہ سارے زخم جو تھے وہ ان کے آگے لگے ہوئے تھے۔ ایک دوسری روایت میں ابن عمر کا یہ بیان ہے کہ اس طرح مروی ہے کہ میں بھی اس غزوے میں مسلمانوں کے ساتھ تھا۔ ابن عمر جو تھے، عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے بیٹے تھے، وہ بھی اس غزوے میں تھے۔ ہم نے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو تلاش کیا تو انہیں مقتولین میں پایا، جو قتل ہو گئے تھے ان میں پایا، اور ان کے جسم میں نیزے اور تیر کے 90 سے زیادہ زخم پائے۔ دوسری روایت میں آتا ہے 90، ایک دوسری روایت میں آتا ہے 50۔ نافع سے عمری کی روایت میں اتنا اور اضافہ ہے کہ ہم نے یہ سب زخم ان کے جسم کے اگلے حصے میں پائے۔ نافع جو تھے وہ عبداللہ بن عمر کے غلام تھے جن کو انہوں نے آزاد کر دیا تھا۔ اس طرح شجاعت و بصالت سے بھرپور جنگ کے بعد جب حضرت جعفر بھی شہید کر دیے گئے تو اب حضرت عبداللہ بن رواحہ نے پرچم اٹھایا اور اپنے گھوڑے پر سوار آگے بڑھے اور اپنے آپ کو مقابلے کے لیے آمادہ کرنے لگے، لیکن انہیں کسی قدر ہچکچاہٹ ہوئی، حتیٰ کہ تھوڑا سا گریز بھی کیا، لیکن اس کے بعد کہنے لگے، اے نفس، قسم ہے کہ تو ضرور مد مقابل اتر، خواہ ناگواری کے ساتھ خواہ خوشی خوشی۔ اگر لوگوں نے لنگ برپا کر رکھی ہے اور نیزے تان رکھے ہیں تو میں تجھے کیوں جنت سے گریزاں دیکھ رہا ہوں، یعنی اس طرح کا انہوں نے شعر پڑھا۔ اس کے بعد وہ مقابل میں اترے، یعنی مقابلہ کرنے کے لیے اترے۔ اتنے میں ان کا چچیرا بھائی ایک گوشت لگی ہڈی لے آیا اور بولا، اس کے ذریعے اپنی پیٹھ مضبوط کر لو، کیونکہ ان دنوں تمہیں سخت حالات سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ انہوں نے ہڈی لے کر ایک بار نوچی، پھر پھینک کر تلوار تھام لی اور آگے بڑھ کر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، یعنی جو تیسرے تھے عبداللہ بن رواحہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں، اللہ کی تلوار کون تھی؟ خالد بن ولید۔ اس موقع پر قبیلہ بنو اجلان کے ثابت رضی اللہ عنہ بن ارقم نامی ایک صحابی نے لپک کر جھنڈا اٹھا لیا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ سب سے پہلے زید بن حارثہ سپہ سالار ہوں گے، وہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ سپہ سالار ہوں گے، تو عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے، تو جو جھنڈا تھا وہ نیچے گرا، تو ثابت بن ارقم جو تھے ایک صحابی تھے، انہوں نے فوراً جھنڈا اٹھا لیا اور فرمایا، مسلمانوں اپنی کسی آدمی کو سپہ سالار بنا لو، یعنی جلدی سے ڈیسائیڈ کرو
اور کسی کو سپہ سالار بنا لو۔ صحابہ نے کہا آپ ہی یہ کام انجام دیں۔ انہوں نے کہا میں یہ کام نہیں کر سکوں گا، یعنی آپ ہی بن جائیے سپہ سالار، سب نے کہا۔ اس کے بعد صحابہ نے حضرت خالد بن ولید کو منتخب کیا، یعنی ان کو کیا کہ اب یہ جو ہیں وہ ہمارے سپہ سالار ہوں گے، منتخب کیا، انہیں چنا، اور جھنڈا لیتے ہی پرزور جنگ کی۔ اب خالد بن ولید جو تھے اسی سے پہلے ہی مسلمان ہوئے تھے، اس جنگ سے پہلے ہی مسلمان ہوئے تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں خود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جنگ موتا کے روز میرے ہاتھ 9 تلواریں ٹوٹ گئیں، 9 تلواریں ٹوٹیں آپ خالد بن ولید کے ہاتھ سے۔ پھر میرے ہاتھ میں صرف ایک یمنی بننا چھوٹی سی تلوار باقی بچی، اور ایک دوسری روایت میں ان کا بیان اس طرح ہے کہ میرے ہاتھ میں جنگ موتا کے روز 9 تلواریں ٹوٹ گئیں اور ایک یمنی بانا میرے ہاتھ میں چپک کر رہ گیا، یعنی چھوٹی سی ایک تلوار بچی، باقی سب ٹوٹ گئیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتا ہی کے روز، جبکہ ابھی میدان جنگ سے کسی قسم کی اطلاع نہیں آئی تھی، وحی کے بنا پر فرمایا کہ جھنڈا زید رضی اللہ عنہ نے لیا اور وہ شہید کر دیے گئے۔ پھر جعفر رضی اللہ عنہ نے لیا، وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ پھر ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے لیا اور وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشک بار تھیں، یہاں تک کہ جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے لیا اور ایسی جنگ لڑی کہ اللہ نے ان پر فتح عطا کی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا جا رہا تھا کہ یہ سب شہید ہو گئے، اور اب جو ہے وہ جھنڈا اللہ کی ایک تلوار انہیں خالد بن ولید کے پاس آ چکا ہے۔ خاتمہ جنگ۔ انتہائی شجاعت و بصالت اور زبردست جان بازی و جان سپاری کے باوجود یہ بات انتہائی تعجب انگیز تھی کہ مسلمانوں کا یہ چھوٹا سا لشکر رومیوں کے اس لشکر جرار کی طوفانی لہروں کے سامنے ڈٹا رہ جائے۔ لہٰذا اس نازک مرحلے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو اس گرداب سے نکالنے کے لیے، جس میں وہ خود کود پڑے تھے، اپنی مہارت اور کمال ہنرمندی کا مظاہرہ کیا۔ روایت میں بڑا اختلاف ہے کہ اس معرکے کا آخری انجام کیا ہوا۔ تمام روایت پر نظر ڈالنے سے صورتحال یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنگ کے پہلے روز حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دن بھر رومیوں سے مد مقابل ڈٹے رہے، لیکن وہ ایک ایسی جنگی چال کی ضرورت محسوس کر رہے تھے جس کے ذریعے رومیوں کو مغلوب کر دیں، اتنی کامیابی کے ساتھ مسلمانوں کے پیچھے ہٹا لیں کہ رومیوں کو تعاقب کی ہمت نہ ہو۔ وہ سوچ رہے تھے کہ کوئی ایسی ٹرک کرنا چاہیے، کوئی جنگی چال چلنی چاہیے جس سے جو ہے یہ رومی جو ہیں ہم سے پیچھے بھی ہٹ جائیں اور ہمارا پیچھا بھی نہ کریں۔ خالد بن ولید جو تھے وہ بہت ہی اچھے سپہ سالار تھے اور وہ بہت ٹرکس یوز کرتے تھے جنگ کے دوران، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے اور رومیوں نے تعاقب شروع کر دیا، یعنی رومی ان کے پیچھے آنے لگے، تو مسلمانوں کو ان کے پنجے سے بچانا سخت مشکل ہوگا۔ یعنی اب جنگ چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتے تھے، اگر جنگ چھوڑ کے جاتے تو وہ پیچھا کرتے اور وہ ختم کر دیتے۔ تو دوسرے دن صبح ہوئی تو انہوں نے لشکر کی ہیئت اور وجہ تبدیل کر دی، جس ترتیب سے لشکر کھڑا تھا اسے چینج کر دیا، اس کو ایک نئی ترتیب قائم کی۔ مقدمہ یعنی اگلی لائن جو تھی اس کو پیچھے کی لائن سے بدل دیا، اور جو رائٹ تھے ان کو لیفٹ کر دیا، جو لیفٹ تھے ان کو رائٹ کر دیا، سب کو چینج کر دیا۔ سب کی جو پلیسز تھی، وہ جو جس پلیس پہ وہ سولجرز کھڑے ہوئے تھے ان کو سب کو چینج کر دی ان کی پلیسز۔
یہ کیفیت دیکھ کر دشمن چونک گیا اور کہنے لگا کہ انہیں کمک پہنچ گئی ہے، یعنی جو دشمن تھے وہ گھبرا گئے، وہ سمجھے کہ یہ نئے نئے لوگ آ گئے ہیں اور ان کو مدد ان کے پاس آ گئی ہے۔ غرض رومی ابتدا ہی میں معروب ہو گئے، مطلب وہ ایک دم امپریس ہو گئے۔ ادھر دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا اور کچھ دیر جھڑپ ہو چکی تو خالد بن ولید نے اپنے لشکر کا نظام محفوظ رکھتے ہوئے مسلمانوں کو تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹانا شروع کیا، لیکن رومیوں نے اس خوف سے کہ ان کا پیچھا نہ کیا کہ مسلمان دھوکہ دے رہے ہیں اور کوئی چال چل کر انہیں صحرا کے پہناؤں میں پھینک دینا چاہتے ہیں۔ اب کیا ہوا، جب لڑائی بڑھتی گئی تو انہوں نے دھیرے دھیرے مسلمانوں کو پیچھے کرنا شروع کیا، تو رومی سمجھے کہ یہ جو مسلمان ہیں کوئی نئی چال چل رہے ہیں اور یہ ہم کو آگے بڑھاتے لے کے جا رہے ہیں اور یہ ہمیں صحرا میں لے کے جانا چاہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دشمن اپنے علاقے میں واپس چلا گیا، یعنی وہ آگے بڑھنے کی بجائے وہ بھی پیچھے ہونا شروع ہو گئے اور اپنے علاقے میں واپس چلے گئے۔ مسلمانوں کا تعاقب کی بات نہ سوچی، یعنی مسلمانوں کے پھر پیچھے نہیں آئے۔ ادھر مسلمان کامیابی اور سلامتی کے ساتھ پیچھے ہٹے اور پھر مدینہ واپس آ گئے، یعنی خالد بن ولید جو تھے اپنی فوج کو بچا کر واپس مدینے لے آئے۔ فریقین کے مقتولین، یعنی دونوں گروپس میں کتنے لوگ قتل ہوئے؟ اس جنگ میں صرف 12 مسلمان شہید ہوئے۔ رومیوں کے مقتولین کی تعداد کا علم نہ ہو سکا کہ ان کے کتنے ختم ہوئے، البتہ جنگ کی تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بڑی تعداد میں مارے گئے تھے۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جب تنہا حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئیں تو مقتولین اور زخمیوں کی تعداد کتنی رہی ہوگی۔ اس معرکے کا اثر، اس معرکے کی سختیاں، جس انتقام کے لیے جھیلی گئی تھیں، مسلمان اگرچہ وہ انتقام نہ لے سکے، لیکن اس معرکے نے مسلمانوں کی ساکھ اور شہرت میں بڑا اضافہ کیا۔ اس کی وجہ سے سارا عرب حیران رہ گیا، کیونکہ رومی اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑی قوت تھے۔ اب اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ بدلہ لینے میں تو کامیاب نہیں ہوئے مسلمز، لیکن پورے عرب میں یہ مشہور ہو گیا کہ 3000 کا اسلامی لشکر 2 لاکھ کے رومیوں سے ٹکرا گیا۔ تو اس کی وجہ سے پورے عرب میں مسلمانوں کی ایک دھاک بیٹھ گئی کہ یہ لوگ اتنے بہادر لوگ ہیں کہ رومن امپائر جو اتنا بڑا جو سپر پاور ہے اس سے ٹکرا گئے اور صرف 3000 2 لاکھ سے مقابلہ کر کے آئے ہیں۔ عرب سمجھتے تھے کہ ان سے ٹکرانا خودکشی کے مترادف ہے، یعنی ان سے ٹکرانے کا مطلب ہی ہے خودکشی کر لینا، اس لیے 3000 کی ذرا جتنی نفری کا 2 لاکھ کے بھاری بھرکم لشکر سے ٹکرا کر کوئی قابل ذکر نقصان اٹھائے بغیر واپس آ جانا عجوبہ روزگار سے کم نہ تھا۔ سب کو لگ رہا تھا کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ بنا نقصان اٹھائے صرف 12 مسلمان شہید ہوئے اور اتنے بڑے لشکر سے ٹکرا کر یہ واپس آ گئے۔ اور اس سے یہ حقیقت بڑی پختگی کے ساتھ ثابت ہوتی ہے کہ عرب اب تک جس قسم کے لوگوں سے واقف اور آشنا تھے، مسلمان ان سے الگ تھلگ ایک دوسری ہی طرز کے لوگ تھے۔ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ مسلمان جو ہے دوسرے عرب کی طرح نہیں ہے، وہ بہت بہادر ہیں، ان کو اللہ کی تائید اور مدد حاصل ہے، یعنی ان کے ساتھ اللہ کی مدد جڑی ہوئی ہے اور ان کا رہنما واقعتاً اللہ کے رسول ہیں۔ اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جو ان کے رہنما ہیں، جو ان کے لیڈر ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ضدی قبائل جو مسلمانوں سے مسلسل برسرے پیکر رہتے تھے، یعنی مسلمانوں سے دور رہتے تھے،
اس مارکے کے بعد اسلام کی طرف مائل ہو گئے، یعنی جو دوسرے قبائل تھے جو مسلمان نہیں ہو رہے تھے، جب یہ مارکہ پیش آیا اس کے بعد وہ بھی مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ بنو سلیم، اشزا، غطفان، ذبیان اور فزارہ وغیرہ قبائل نے اسلام قبول کیا۔ جب پورے عرب میں ان کی دھاک بیٹھ گئی تو یہ جو قبائل تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہی مارکہ ہے جس سے رومیوں کے ساتھ خون ریز ٹکر شروع ہوئی، جو آگے چل کر رومی ممالک یعنی جو رومن امپائر تھا کی فتوحات اور دور دراز علاقوں پر مسلمانوں کے اقتدار کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ یعنی یہ جو تھی سٹارٹنگ پوائنٹ تھا، یہاں سے پھر مسلمانوں نے رومن امپائر پر جو فتوحات تھی وہ ان کی شروع ہو گئی، فتح ملنا شروع ہو گئی ان کو کرسچن سے، جو رومن امپائر سے۔ تو یہ پہلی جنگ تھی مارکہ موتا، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اسی پر جو نیکسٹ جنگ ہے جنگ تبوک وہ بیسڈ ہے، اس لیے ہم اس کو ہم نے پہلے سمجھا ہے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ جنگ تبوک سمجھیں گے۔